کلپ نمبر 602. اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ترجمہ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. والذین صبروا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا یعنی نیکیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے. صبر کے 3 مراتب. علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صبر کے 3 مرتبے ہیں. نمبر 1 گناہ سے صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا. نمبر 2 نیکیوں پر صبر کرنا یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا. نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنا. ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرض زکوٰۃ دینا ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو چھپا کر زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے. ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے. ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے وکیل ہیں اور اس عطا میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اس لیے انہیں چاہیے کہ خرچ کرنے میں اپنی ذات یا مخلوق کا لحاظ نہ رکھیں، بلکہ وکیل بنانے والی ذات رب تعالیٰ کی رضا کا لحاظ رکھیں، اور لوگوں کی طرف سے شکریہ اور تعریف کا لالچ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کی امید رکھیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں اور بد کلامی کا جواب شیریں سخنی سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں. جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے تو ملاتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو اسے بدل دیتے ہیں، جہل کے بدلے حلم اور ایذا کے بدلے صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے اوصاف ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی جو یہ نیک اعمال بجا لائے گا اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام یعنی جنت ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ترجمہ، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے. جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی اوپر والی آیات میں مذکور اوصاف کے حامل حضرات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا بیویوں اور اولاد میں سے وہ لوگ بھی
ان باغات میں داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اگرچہ ان لوگوں نے ان حضرات جیسے عمل نہ کیے ہوں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے باپ دادا وغیرہ کو ان کے درجے میں داخل فرمائے گا، اور ان کے پاس فرشتے روزانہ دن اور رات میں 3 مرتبہ تحائف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارتیں لے کر جنت کے ہر دروازے سے تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔